جو 11ਵੀਂ شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے جو ہمارے بہت سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نہیں جانتے، کیونکہ وہ کفر اور شرک میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ان کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے ساتھ کسی ولی کو شریک ٹھہرانے کو یہ لوگ اسلام سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ قرآن پاک کی آیتوں میں جو تعریف اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان کی ہیں اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ آئیے ہم آپ کو امیل القادری کی کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ قادری صاحب صحیح فرما رہے ہیں یا غلط۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، مطلب کچھ بھی میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ شاباش بیٹا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ ناظرین آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک صوفی بزرگ تھے جن کی پیدائش 1077 عیسوی میں ہوئی تھی اور وفات 1066 عیسوی میں، ان کو یہ لوگ نعوذ باللہ رسالت مآب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ درجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، آپ ذرا اس کی بات پر غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کون سا دین آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور کہانی انہی کے مبارک منہ سے سنیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ فرماتے ہیں ہر سال نیا سال آنے سے پہلے، نیو ایئر آنے سے پہلے، یہ جنوری والا نہیں محرم والا، اچھا والا تو آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے۔ پھر سے آگے رے بابا۔ پھر اس کے بعد مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے پہلے آتے ہیں، پھر شروعات ہوتی ہے۔ یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں، ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے، اچھا سب رپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا، پھر وہ آتا ہے، دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے، سمجھ گیا۔ اجازت لیتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے، اسی لیے سارا اللہ نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد مہینہ، ناظرین میری سمجھ میں یہ نہیں محرم، آتا صفر، کہ یہاں کس کی توہین کی جا رہی ہے، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اس کی جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اس دنیا میں بھیجنے والے اور تمام جہانوں کے مالک رب ذوالجلال، رب کائنات، الرحمن الرحیم کی۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا، اچھا
تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا، اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ سمجھ گیا۔ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا۔ ناظرین، ایسے لوگ آپ کو کیا دین سکھائیں گے؟ ذرا خود سوچئے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ جن لوگوں کو یہ شخص تقریریں سنا رہا ہے ان میں سے کوئی بھی صاحب عقل نہیں ہے جو کہ اس کی بات کو ٹوک سکے۔ اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے۔ اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے۔ ناظرین، بے وقوفی کی شاید ایک حد ضرور ہوتی ہے، لیکن ان جیسے لوگوں کے نزدیک اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک بے وقوفی کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری حدیں پار کر کے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہیں، ان کے مزار پر مانگتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی مورتی بھی بنا ڈالی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا نعوذ باللہ جائز ہے، ولیوں سے مانگنا جائز ہے، اوپر سے یہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں۔ سنیے ذرا اس عالم کے اپنے منہ سے، جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کو نہیں بخشتے۔ یہ کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سرملا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اور اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھا اس بات کا ثبوت جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی تعریف بیان کی ہے، اسے یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ شخص اپنے آپ کو عالم کیسے کہہ سکتا ہے۔ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں علماء ہوں گے، یہ بات تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی۔ اب شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ عالم کون سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔